اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں کافر نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں منافق نہیں بنایا، کہ اگر اللہ کافر و منافق بناتا تو انسان نہ جانے کن کن کی عبادت کرتا اور کیسے وہ اللہ کی یاد سے غافل اور دور ہو جاتا۔ اس بات پر اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا، اور صرف اسی سے مانگنے کی ہمیں توفیق دی۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بچوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جو ہم سب کا اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہی دلوں کو پھیرنے والا اور وہی دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اس کی تعریف، اس کی بڑائی اور بزرگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی نے آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، انسانوں کو، درختوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا۔ وہی خالق ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے غلام اور عاجز ہے۔ وہی قدرت رکھنے والا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد وہ انبیاء کرام جنہوں نے اسلام اور دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے انتہا محنتیں کی، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں کوششیں کر کے اسلام کی ایک ایک بات کو ہم تک پہنچایا، تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقی نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی خصوصیت اور صحابہ کرام کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ کرام کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اگرچہ کہ انہیں اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو انسان اپنے دل کے لالچ سے بچتا ہے، اپنے نفس کے خواہشات سے بچتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس مناسبت سے آج جمعہ کا عنوان ہے ایثار اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت۔ حاضرین، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اور ہماری ہر عبادت اسی کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے۔ اب ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود، اس کا وہ سب سے زیادہ محتاج ہونے کے باوجود، دوسروں کا خیال کر کے، اپنی خواہشات کو مار کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرے، اسی کو ایثار اور اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ایثار اور قربانی کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم آخرت کو دنیا پر ایثار دینا، ترجیح دینا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک اور مقام رکھا ہے، جہاں پر جا کر انسان کو کبھی نہ موت آئے گی اور کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ بقا ہے، اس زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو پہلا ایثار یہ ہے کہ دنیا کو معمولی سمجھے اور آخرت ہی کو سب کچھ سمجھے، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اس کو پہلی قسم کہا گیا ہے، مطلب انسان کے نزدیک دنیا سے زیادہ آخرت محبوب ہو، کیونکہ وہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ دوسری قسم کفر اور منافقت کو ایمان پر ترجیح دینا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں کافر نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں منافق نہیں بنایا، کہ اگر اللہ کافر و منافق بناتا تو انسان نہ جانے کن کن کی عبادت کرتا اور کیسے وہ اللہ کی یاد سے غافل اور دور ہو جاتا۔ اس بات پر اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا، اور صرف اسی سے مانگنے کی ہمیں توفیق دی۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تیسری چیز گناہوں کو نیکی پر ترجیح دینا، یعنی گناہوں کو نیکی پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اللہ مجھے اس پر مؤاخذہ کرے گا، اللہ مجھے اس پر پکڑے گا، اور مجھے اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے، اس کے بدلے میں مجھے نیکی کرنا ہے، تاکہ اس کا بدلہ مجھے اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ اسی کو کہتے ہیں گناہوں پر نیکی کو ترجیح دینا۔ اور ایثار کی آخری قسم ہے اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر فوقیت دینا، ایثار دینا۔ یعنی انسان کو کسی چیز کی اپنے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے باوجود انسان ان ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرادوں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی نیتوں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ضروریات کو ختم کرتا ہے اور دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسی کو ایثار اور قربانی کہتے ہیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ اسی پر ہوگا کہ اپنی ضروریات کو دوسروں کی ضروریات پر ترجیح دینا۔ حاضرین، قرآن و حدیث میں ایسے بہت بے شمار واقعات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بڑی تعریف بیان کی ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے
قربانی دینے والے اور اللہ کے نزدیک اپنی قربانی پیش کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین نے بے شمار تعریفیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اصل نیکی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے دوسروں کی خواہشات کو پورا کرے، اور اپنی ضرورت محسوس کرنے کے باوجود اس چیز کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اس کے باوجود انسان قربانی دیتے ہوئے اس چیز کو اللہ کے راستے میں دے دے، یہ دنیا کی سب سے بڑی قربانی اور ایثار ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی جس سے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ آیت جس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو، قربانی نہ کر دو، اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ حاضرین، صحیح بخاری میں آتا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں سب سے بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جس کو بیروحہ کہا جاتا تھا، اور یہ باغ اس زمانے میں سب سے قیمتی باغ تھا، اس کا کوئی مول نہیں تھا، انمول باغ تھا۔ اور یہ مدینے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، آپ مسجد نبوی کے باہر اپنا پیر رکھتے تو سیدھا سامنے وہ باغیچہ نظر آتا تھا۔ بڑا پسندیدہ باغ تھا، کئی ایکڑ پر وہ باغ مشتمل تھا، اس میں کھجور کے بہترین درخت اور انگور کے بہترین درخت تھے، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے میں سب سے زیادہ میٹھا پانی بھی اسی باغ میں تھا۔ باغ کی کئی خصوصیتیں، اس کھیت کی کئی خصوصیتیں تھیں، ایک تو انگور کا باغ، اور اس پر پھر کھجور بھی اس میں تھے، اور اس میں میٹھا پانی بھی تھا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسجد سے بالکل لبے سڑک، مسجد کے بالکل سامنے تھا۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں اس باغ کے کچھ نشانات موجود ہیں، جہاں سقیفہ بنو ساعدہ ہے اس کے سامنے ہی یہ باغ کے کچھ نشانات آج بھی مدینے میں موجود ہیں، جہاں گیٹ نمبر 312 کے پاس یہ باغیچہ آج بھی موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، قام ابو طلحہ، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، قام ابو طلحہ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ باغ جو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، واللہ یقول، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرو گے تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے رسول، یہ پورا مال میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جسے چاہے دے دیں یا آپ جسے چاہے جو ہے تقسیم کر دیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ ایمان، یہ ایثار کا جذبہ، یہ قربانی کا جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رابح او مال رائح، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طلحہ اس مال کو اپنے پاس ہی روک کر کے رکھو، یہ بڑا فائدہ مند مال ہے، یہ تمہیں، تمہارے بچوں کو، تمہاری زندگی میں اور تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ تمہارے بچوں کے کام آئے گا، تمہاری اولاد کے کام آئے گا، اس مال کو اپنے پاس ہی روک کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سننے کے باوجود ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایثار، جذبہ قربانی اور اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، جب اللہ کہتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرو گے تم کو نیکی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے رسول میں پھر بھی آپ کے مشورے کے باوجود میں اس مال کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔
ابو طلحہ کی یہ ضد دیکھ کر، یہ قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ اگر اس باغ کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں خیرات کرو، کیونکہ تمہیں رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، فَقَسَّمَهَا ابو طلحہ بین اقاربہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس باغ کے کئی حصے کر کے اپنے رشتہ داروں کو بھی دے دیا اور اللہ کے گھر کو بھی دے دیا۔ بعد میں یہ پورا باغیچہ ابھی جو مسجد نبوی مدینے میں ہے، یہ پورا باغیچہ مدینے کی جو مسجد نبوی ہے اس کے احاطے میں آج شامل ہے۔ آج یہ یہاں نمازیں ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اگر وہ باغ اپنے پاس بھی رکھتے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو خیرات کیا، مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی جہاں تک لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے باغیچے کے حصے میں نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، جہاں پر ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ آپ ذرا ایثار و قربانی کی اس جذبے کے ثواب کا اندازہ لگائیے کہ ایک نماز پڑھنا اس جگہ پہ 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، ہزاروں کروڑوں نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں، تو ابو طلحہ انصاری کو اس کا کتنا ثواب پہنچتا ہوگا، کتنا ثواب آج تک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو پہنچتا ہوگا۔ ایسے بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی ساری جائیدادیں، جنہوں نے اپنا سارا مکان، اپنا سارا بزنس، اپنے سارے کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیے۔ آج بھی مدینے میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، مدینے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک بلڈنگ ہے، آج بھی اس بلڈنگ کا نام عثمان ابن عفان ہے، اور اس کا کرنٹ بل آج بھی جو آتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے آتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پوری بلڈنگ کو، یعنی مطلب وہ جگہ کو انہوں نے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا تھا اور کہا تھا اس کا کرایہ اور اس کی جو بھی چیز آئے گی وہ مسجد نبوی کے لیے استعمال ہوگی۔ آج بھی وہ بلڈنگ ہے اور اس کا پورا خرچ جو ہے، اس کا پورا کرایہ، ہوٹل کا پورا کرایہ جتنا بھی آتا ہے وہ مسجد نبوی کو جاتا ہے۔ ذرا آپ صحابہ کرام کے اس ایمانی جذبے پر غور کر کے دیکھیں۔ آج یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر آئے تو قوم کو کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، مسجدوں کو بنانے کے لیے کسی کے پاس پوچھنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ قوم اللہ کے گھر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی آرائش و زیبائش دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کتنا بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کا گھر بنانے کی باری آتی ہے تو اللہ کے بندوں کو لوگوں کے گھر تک پہنچ کر کے انہیں مجبور کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ جب تک معاشرے میں ایسے افراد پیدا نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی پوری مال اور جان کی قربانی اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے لگا دیں گے، تب تک اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور تب تک ہمارے قوم کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر انسان کو خبر میں جانا ہے، اور یہ کوئی جائیداد جو ہم اپنے اولاد کے حق میں کر کے جا رہے ہیں، یہ کوئی کسی کے ساتھ اور کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہماری قربانیاں، ہمارا ایثار اور ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوئی چیزیں ہی اللہ رب العالمین کے پاس آنے والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی بھلی چیز اور اچھی چیز تم آگے اپنے لیے کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس کو بہت بڑا پائیں گے اور بہت زیادہ اجر اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا۔
صحابہ کرام کی یہ قربانیاں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی جذبہ ایثار اور قربانی میں ہماری ترقی بھی مضمر ہے، ہماری ترقی بھی پوشیدہ ہے، قوم کی ترقی بھی پوشیدہ ہے۔ یہ ترقی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی بے حساب اس کا اجر دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مسئلے میں ایثار و قربانی کی دعوت دی۔ آپ نے کہا دیکھو جب تم کسی کے یہاں دعوت کو جاؤ یا گھر میں کسی کے دسترخوان پہ بیٹھو، دیکھو کہ کھانا کم ہے تو تم یہ کوشش کرو کہ 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگ کھائیں، 3 لوگوں کا کھانا 4 لوگ کھائیں، اور 4 لوگ اگر ہیں تو 5 لوگ اس پہ کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے، لالچ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے اور ایثار کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5329 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہے، 2 لوگوں کا کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اگر صرف 2 لوگ کھانے کے اتنا دسترخوان پہ کھانا ہے تو آدمی کی حرص، وہ 2 لوگوں کا کھانا ایک ہی آدمی کھا جاتا ہے حرص کی وجہ سے، لیکن آدمی حرص نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دے، بلکہ دوسروں کو کھلائے خود، تو اللہ رب العالمین کھانے میں برکت دے گا۔ 2 لوگوں کا جو کھانا ہے وہ 3 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، صدقے میں سب سے زیادہ اجر والا اور سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلَ الْغِنَى۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تمہیں ہو۔ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تمہیں ہو، وہ ضرورت ہونے کے باوجود وہی چیز اٹھا کر کے آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ کے دل میں تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، آپ کے دل میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، آپ کبھی یہ نہیں سوچ رہے کہ میں یہ دے دوں گا تو کل کیا کھاؤں گا، اب کیا کھاؤں گا، رات کو کیا کھاؤں گا۔ آپ فقیری کا خیال نہیں کر رہے، آپ محتاجی کا خیال نہیں کر رہے، آپ کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پھر بھی وہی چیز آپ اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ 1 روپیہ کیوں نہ دیں، اگرچہ کہ آپ 1 روپیہ کیوں نہ دیں، صرف آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، اسی سے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بندہ آپ سے زیادہ ضرورت مند آیا اور اس نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، وہی 1 روپیہ اٹھا کر کے آپ نے اس کو دے دیا، تو یہ صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ ہے، سب سے بہتر صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان اپنی ضروریات کو مار کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کرے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے ایسے بدلے دیں گے، ایسے بدلے دیں گے کہ یہ بدلے اس کے ہوش و حواس میں بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ اللہ رب العالمین ایسے چشموں سے اسے پانی پلائیں گے جہاں سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ رب العالمین مہمان نوازی کے طور پر ان کو اس چشمے سے پانی پلائیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں جو خود بھوکے رہ کر کے بھی مسکین کو کھلاتے ہیں، فقیر کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود قیدیوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا نريد منكم
منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نہ شکر گزاری کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی بدلے کی امید رکھتے ہیں۔ دینے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد نہ شکر گزاری، کوئی ان کو شکریہ کہے یہ ان کو پسند ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے کسی کے دنیا میں کسی کا اجر چاہتے ہیں، وہ اللہ کے پاس اجر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مومنوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ 2-4 واقعات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے انصاف پسند آدمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ آپ چاہتے تو اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی ساری ضروریات پوری کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بے انصافی نہیں کی اور کبھی اللہ کے گھر کا مال اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے اور اپنی پوری بیٹیوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول فاطمہ کے بارے میں کہتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا گویا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی تکلیف ہو یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اللہ کے نبی جب دروازہ کھول کے دیکھے تو دروازے پر فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو روتے ہوئے دیکھ کر کے کہا ما یبکی کی، کہ کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی گھر میں بہت زیادہ کام کاج ہے، میرے ہاتھ سے بہت زیادہ کام کرنے نہیں ہو رہا ہے، میں بہت تھک جاتی ہوں اور میں پریشان ہو جاتی ہوں، اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں، اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ کے پاس تو بیت المال میں بہت خادم آتے ہیں، بہت نوکر آتے ہیں، اس میں سے ایک نوکرانی میرے لیے دے دیجئے تاکہ میں اس نوکرانی سے کام کرا سکوں۔ اللہ کے نبی اگر 10 نوکر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دینا چاہتے تو دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اندر بلایا، اپنے بستر پر بٹھایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھا کر کہا کہ بیٹی میں تجھے چاہے تو دنیا میں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں تیرا باپ ہونے کے بعد اگر میں اس مال میں خیانت کروں گا تو اللہ رب العالمین کے پاس مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ میں چاہ کر کے بھی تیری مدد نہیں کر سکتا، مگر میں تیری سستی دور ہو جائے، تیری تھکان دور ہو جائے، ایسا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایسی ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو بستر پر سونے سے پہلے پڑھ کر کے سو جانا تو اللہ رب العالمین تمہاری پوری تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کر کے اپنے بستر میں سو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری پوری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ قربان جاری ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے چاہتے تو کیا نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کر کے یہ بتایا، یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ انسان کو اس دنیا میں کوئی بھی چیز کسی کو دے دے، بیٹوں کو بیٹیوں کو کچھ بھی دے دے، یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ بیٹے بیٹیوں کو اچھی تربیت اور اچھا نسخہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کا نسخہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، وہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی مدد جیسے چاہے کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حاضرین، آپ کو اصحاب صفہ کا وہ واقعہ بہت یاد ہوگا۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوتے تھے۔ ان کا گھر نہیں تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے پاس
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بس وہ اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے۔ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اس میں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے گھر کی طرف ان کی نگاہ ہوتی تھی، پیٹ کے بڑے بھوکے تھے، کچھ بھی ان کے لیے ضرورت کی چیزیں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی صدقے کے طور پر کوئی چیز آتی، اللہ کے رسول ان کو بلا کر کے وہ صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ ہدیہ اگر اللہ کے رسول کے پاس تحفہ کوئی آتا تو اللہ کے رسول خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ، دودھ کا ایک ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اصحاب صفہ کو خبر پہنچی، اصحاب صفہ کو خبر پہنچی کہ دودھ کا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس دودھ کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ جاؤ، اصحاب صفہ میں جتنے لوگ ہیں وہ 40 لوگ تھے، 40 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا 40 صحابہ کرام کو جا کر لے کر کے آؤ۔ وہ 40 صحابہ کرام کو بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا حکم تھا، یہ حکم سن کر کے اللہ کے رسول کے حکم لانے کے واسطے گئے۔ اب دل میں ابو ہریرہ یہ کہہ رہے تھے یہ چھوٹا سا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ، یہ چھوٹا سا دودھ کا پیالہ ہے اور اللہ کے نبی 40 افراد کو بلا رہے ہیں۔ وما عسى ان يبلغني منه شيء، امید کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ کہہ کر اللہ کے رسول کا حکم تھا، بلا کر کے لائے۔ قربان جاری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ سب کو تقسیم کیا۔ 40 افراد جتنے تھے سارے کے سارے لوگوں نے دودھ پیا۔ ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ سے کہا بقیت انا وانت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میں اور آپ صرف 2 لوگ اب باقی ہیں، 40 لوگ پیٹ بھر کے پی چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ اس کی ضرورت ہے، آپ پئیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ابو ہریرہ پہلے تم پیو، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ بھر کے سیراب ہوئے اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو پی لیا۔ حاضرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورتیں ہونے کے باوجود کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270 پر 7 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہترین چادر بن کر کے، بہترین چادر تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے لے کر آئی۔ اللہ کے رسول، وہ ریشمی چادر تھی، بہت بہترین چادر تھی۔ اللہ کے رسول کو اس چادر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول نے اس چادر کو اس عورت سے لیا جو تحفے میں آئی تھی، اپنے پاس رکھنے لگے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول اپنے پاس رکھے تو وہ چادر کو دیکھ کر کے ایک شخص نے، سفید چادر تھی، اس چادر کو دیکھ کر کے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی بہترین چادر ہے، کاش یہ چادر مجھے مل جاتی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چادر تھی، ایک عورت تحفے میں سفید چادر لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی۔ جیسے ہی وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گئی، ایک صحابی جو محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی بہترین چادر ہے، اگر یہ چادر مجھے مل جاتی۔ اور اللہ کے رسول کی یہ بات تھی کہ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز پوچھتا تو اللہ کے نبی کبھی اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے اس کو ڈانٹا، صحابہ نے اس صحابی کو کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی چیز کوئی شخص پوچھے تو اللہ کے رسول کبھی اس چیز کو دینے سے منع نہیں کرتے، پھر بھی آپ اس کو پوچھ رہے ہیں۔ لیکن اس صحابی نے پھر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پسندیدہ چادر تھی، آپ نے اپنے جسم سے اس چادر کو نکالا اور پھر اس صحابی کے حوالے کر دیا۔ اس صحابی نے بعد میں صحابہ کرام سے بتایا میں نے یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے لیا تھا تاکہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس چادر میں دفنا دیا جائے، میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ جس چادر پہ لگے ہوئے ہیں اس چادر میں مجھے دفنا دیا جائے، اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی تھی۔ قربان جاری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چیز پسندیدہ ہونے کے باوجود، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قربانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو دے دیا۔ حاضرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قربانیاں اور بڑے ایثار پیش فرمانے والے تھے۔
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بہت سارے واقعات صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رات کا وقت تھا، دو مہمان آئے۔ دو مہمان آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے لگے، کچھ پوچھنے لگے۔ سارے باتیں ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور مہمانوں کے لیے مہمان نوازی کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ دو مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن دو مہمانوں کو کھلانے کی طاقت اللہ کے نبی کو نہیں تھی۔ گھر میں اتنی چیزیں نہیں تھی کہ وہ دو مہمانوں کو لے کر کے جائیں اور جو ہے ان کو کھانا کھلا سکیں۔ اپنے پوری بیویاں جتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، سب کے گھر کو پیغام بھیجا کہ دو مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کیا گھر میں کوئی چیز ہے؟ سارے بیویوں کے گھروں سے ایک ہی جواب آیا کہ پانی اور کھجور کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم ان مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان کیا، من یضیف هذه اللیلہ، آپ نے سوال کیا کہ ان دو مہمانوں کی مہمان نوازی آج کے رات کون فرمائیں گے؟ قوم میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ تھے، کسی کے پاس کھلانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، حالانکہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر میں ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، پھر بھی ہمت کر کے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے کہا دو مہمانوں سے ابو طلحہ کے ساتھ جاؤ۔ یہ دونوں مہمان ابو طلحہ کے ساتھ گئے گھر میں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے پوچھا بیوی سے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کا جواب تھا الا قوت صبیانی، بیوی کا جواب تھا کہ گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا ہے، مجھے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ قربان جاری ہو ابو طلحہ انصاری، انہوں نے کہا نویمی الصبیان، ابو طلحہ نے کہا کہ بیوی سے کہ بچوں کو سلا دو، تھبک کر کے بچوں کو سلا دو۔ بیوی نے شوہر کا کہا مان کر کے بچوں کو سلا دیا، اور پھر کہا جب مہمان آئے تو بچوں کا بنایا ہوا جو کھانا ہے وہ کھانا دسترخوان پہ پیش کرو، اور جب کھانے کا وقت آ جائے تو ہلکے سے چراغ کو بجھا دینا، ہلکے سے گھر میں جو لالٹن رکھی ہوئے چراغ اس چراغ کو بجھا دینا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اس کی خبر مل گئی۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابو طلحہ نے جو مہمانوں کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا کھلایا، اس کی خبر جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ ابو طلحہ نے کیا کیا؟ مہمانوں کے لیے کھانا پیش کیا، چراغ بجھا دیا، خود اپنے پاس خالی برتن اپنے سامنے رکھا اور مہمانوں کے سامنے ایسا اشارہ کیا گویا کہ آپ کھا رہے ہیں، ایسا اشارہ کیا گویا کہ آپ کھا رہے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے، چراغ بجھ جانے کی وجہ سے مہمانوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابو طلحہ کھا رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ابو طلحہ کھا ہی رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھانے کا اشارہ کرتے رہے، دو مہمانوں کو پیٹ بھر کر کے کھلایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہاری اس مہمان نوازی سے بڑا خوش ہوگا، اللہ رب العالمین، اللہ تمہاری مہمان نوازی سے خوش ہوا اور اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ مہمان نوازی بڑی پسند آئی۔ صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے لیے اور دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش فرمائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1418 میں بیان کیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہماری جو خواتین گزری ہیں انہوں نے بھی اسلام کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا کیا قربانیاں انسان دیتا ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دخلت امرأۃ معها ابنتان لها تسأل، اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ موجود تھیں گھر میں، ان کے پاس ایک عورت آئی،
اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ عورت فقیرہ تھی، پوچھنے کے لیے آئی، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سوال کرنے کے لیے آئی۔ فلم تجد عندی شیئا غیر تمرہ، دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حال بھی کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کے گھر کا حال کیا ہے؟ فلم تجد عندی غیر تمرہ، کہتی ہے کہ میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک کھجور کی ضرورت حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ تھی۔ پھر بھی حضرت عائشہ نے دیکھا ایک فقیر عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، تو جو کھجور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے رکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس فقیر عورت کو دے دیا۔ فأعطتها إياها فقسمتها بين ابنتيها، عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر کے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ یہ عورت کیا کرے گی، ایک جو کھجور ہے کیا وہ خود کھا لے گی، کیا وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی؟ ایک کھجور عائشہ رضی اللہ عنہا اس عورت کو دیکھ کر کے دیکھ رہی تھی کہ عورت کیا کرے گی۔ دیکھیے قربان جاری ہو عورتوں پر کہ وہ اپنی بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، والدین اپنے اولاد کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اس عورت نے اس کھجور میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیا، ایک ٹکڑا اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنکھوں کے سامنے چلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں چلا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ عورت وہاں سے نکل گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، فأخبرتہ، تو میں نے یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فقال، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کو بھی دنیا میں لڑکیاں دے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور اس کی تربیت میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہی لڑکیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، یعنی وہ اپنے والدین کو جہنم میں داخل ہونے سے روکیں گی۔ اولاد اور خصوصیت کے ساتھ بیٹیاں انسان کے لیے بڑی آزمائش ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا اور صحیح جگہ ان کا نکاح کرنا یہ والدین کا فرض ہوتا ہے، اور اس فرض میں والدین پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ لڑکیاں، یہ اولاد، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ حاضرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس قدر مائیں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیا کرتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی حالت کیا تھی؟ صرف ایک کھجور ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ایثار و قربانی کا جذبہ دیکھیے، اس کی ضرورت اپنے لیے ہونے کے باوجود انہوں نے اس عورت کو دے دیا، اور اس عورت کی قربانی بھی دیکھیے، وہ سب سے زیادہ بھوکی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو اس نے کھلایا۔ ان واقعات سے ہماری زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو کسی بھی چیز کی کتنی بھی ضرورت ہو، اگر سامنے ہم سے زیادہ ضرورت مند آدمی ہے تو ہم کو اس کی ضرورت پوری کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگتا ہے، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ بھی بندے کی مدد ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان مسکینا سألها وهي الصائمة، دروازے پر ایک مسکین آیا، ایک فقیر آیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنے لگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی اس دن، ولیس فی بیتها الا رغیف، گھر میں سوائے کچھ آٹے کے کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں، گھر میں آٹے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فقالت اعطیها ایاہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی،
انہوں نے خادمہ سے کہا کہ وہ آٹا اٹھا کر کے اس شخص کو دے دو. ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا. قالت فلما امسینا او اہدى لنا اہل بیتنا او انسان ما كان یہدی لنا شاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس خادمہ نے پوچھا، اے عائشہ اگر آپ یہ اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیں گی، اس فقیر کو دے دیں گی، تو آپ کے لیے افطار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو دے دو، اللہ انتظام کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس کو دے دیا، افطار کا وقت قریب آیا تو گھر کے جو مہمان تھے، آزو بازو جو پڑوسی تھے، ان پڑوسیوں نے لا کر کے ہدیے کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ تحفہ دیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے افطار کر لیا. اپنی خادمہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کھلانے کا انتظام کرنا چاہے تو کہیں سے بھی کر سکتا ہے. انسان کہیں یہ نہ سوچے کہ اگر میں یہ چیز دے دوں گا تو کل میں کیا کھاؤں گا، اگر میں یہ چیز دے دوں گا اللہ کے راستے میں تو میرے اولاد کہاں جائے گی، میں کیا کروں گا. اس طرح صحابہ نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا، اور اگر ایسا سوچتے تو کوئی بھی صحابی اس قدر جو فضیلت کے حامل ہیں وہ کبھی نہیں ہوتے. حاضرین، مستدرک حاکم میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے ساتھ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. مسند احمد میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وقت کیا ہو رہا ہے؟ میری گھڑی رک گئی اس لیے. مسند احمد میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے سے اپنی بات کا میں اختتام کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس واقعے کو حدیث میں بکرے کے سرے کا واقعہ کہا جاتا ہے. بکرے کے سرے کا واقعہ، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کسی صحابی کو ایک بکرے کا سرا، اس کا سالن بنا کر کے اس کو پیش کیا اور کہا کہ یہ بکرے کا سرا لے جا کر کے فلاں صحابی کو دے دو، کیونکہ یہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں. وہ آدمی وہ بکرے کے سالن لے کر کے، اس کا سرا لے کر کے کچھ صحابہ کے اس صحابی کے پاس پہنچا. ان کے پاس جب دینے کے لیے گئے تو اس صحابی نے کہا مجھے نہیں بلکہ میرے پڑوسی کو اس سے زیادہ ضرورت ہے، میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. آپ ایک کام کرنا، یہ سالن کا حصہ لے کر کے، اس کا کٹورا لے کر کے آپ ان کے پاس چلے جاؤ. تو وہ صحابی پھر بازو کے گھر کو گئے تاکہ وہ سالن کا جو کٹورا ان کے پاس تھا رکھا ہوا وہ ان کے پاس دے دیں. حدیث میں آتا ہے جس صحابی کے گھر وہ سالن کا حصہ گیا، ہر صحابی یہی کہتے تھے مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پڑوسی کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے میرے فلاں پڑوسی کو دے دو. حدیث میں آتا ہے 7 چکر لگا کر کے 7 گھروں کو جا کر کے پیالہ پھر وہی پہنچا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. پیالہ جب وہی پہنچا یعنی وہ سرے کا سالن وہی پہنچا جہاں سے آغاز ہوا تھا. صحابہ کرام کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو کتنی بھی ضرورت ہو، وہ اپنے سامنے والے کی ضرورت کو اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے تو اس کو اپنے سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا چاہیے. جنگ یرموک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بے شمار واقعات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایثار اور قربانی، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کا تھا، وہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں آ سکتا. صحابہ کرام کوئی مالدار نہیں تھے، ان کے پاس دنیا جہاں کی ساری دولتیں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، ایثار تھا، قربانیاں تھیں. کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود وہ اپنا سارا سامان اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے تیار تھے. آپ جنگ خیبر کا واقعہ، آپ جنگ بدر کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ، یہ سارے غزوات کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے خیرات کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیسے خیرات کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے خیرات کیا. خیبر کے موقع پر جب اعلان ہوا کہ گھر میں کچھ بھی ہے، جو بھی آدمی ہے وہ لا کر کے دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کو پورا جھاڑو مار کر کے ساری چیزیں اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے لیے آدھا حصہ رکھا اور اللہ کے نبی کے پاس آدھا حصہ لا کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حصے کو سب سے اوپر رکھا، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ جو حضرت ابوبکر کا ایثار تھا، جو قربانی تھی، وہ ساری چیزیں لا کر کے اللہ کے رسول کے راستے پر سامنے رکھ دیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر تم کیا لے کر کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول سے ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول گھر میں جتنی چیزیں تھیں سب کے سب چیزیں جھاڑو مار کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور گھر میں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار و قربانی دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں کبھی بھی دنیا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا شوق اور ان کا ایثار میرے اندر کبھی نہیں آ سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس دن تسلیم کر لیا۔ ان سارے واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی قربانی دے کر کے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے دوسروں کا سہارا بننا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، ایثار و قربانی کرنا چاہیے۔ اسی میں اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں کی برکتیں رکھا ہے، خیر رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایثار و قربانی پیدا کرنے کا اللہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں صدقات خیرات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ صحت مند ہیں اللہ رب العالمین ان کی صحت صحیح سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین ان کو سکون اور راحت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثوں سے بچائے، اچانک ہونے والے پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اخلاص کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی دل میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حسد سے بچائے، غیبت سے بچائے، زنا سے بچائے، غلط کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ہمارا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مکانوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے دکانوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچانک آنے والی بارش سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، رحمت والی، برکت والی اور جو ہے بہترین اللہ رب العالمین بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبروں میں اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اور جو حضرات اللہ کے راستے میں جس نیت سے خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے خیرات کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے، ہمارے زندگیاں سکون کی زندگیاں عطا فرمائے۔ اللہ ٹینشن سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ موذی جو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں جیسے ہارٹ ہے اور جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین ان بیماریوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ تا دم حیات اللہ رب العالمین ہمارے اوپر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے مسجد کے لیے اور جو ہے ہمارے مدارس کے لیے اور جن لوگوں نے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے جو بھی انہوں نے مدد کیا ہے اور جس نیتوں سے بھی کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اس مسجد کی بلکہ شہر کے ہر مسجد کی اور شہر کے ہر مدرسے کی جہاں بنیاد رکھ کر کے انہوں نے اپنی مالی قربانی دی ہے اللہ اس کا صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب اللہ ان کو پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو پہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔